بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب کی آواز، اور اس کتاب کا نام ہے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے عملی پہلوؤں پر لکھی گئی اپنی نوعیت کی پہلی کتاب مستند حوالوں کے ساتھ، جسے مرتب کیا ہے قیوم نظامی نے۔ انتصاب: دادا جی صوفی احمد دین مرحوم کے نام، جن سے میں نے صراط مستقیم پر چلنا سیکھا۔ یہ کتاب آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں لے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیسے پیش آتے تھے، کاروبار کیسے کرتے تھے، جنگوں میں حصہ کیسے لیتے تھے، غیر مسلموں سے کیسا سلوک کرتے تھے، انسانی حقوق کا کیسے خیال رکھتے تھے، ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت، رواداری اور انصاف کا کیسا نمونہ پیش کیا۔ کتاب کھولیے اور زیارت کیجیے انسانیت کے سب سے بڑے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سیرت طیبہ کا نیا انداز۔ میں نے قرآن پاک کی ابتدائی تعلیم اپنے دادا جی صوفی احمد دین مرحوم سے حاصل کی۔ وہ عمر بھر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ دادا جی ہر وقت قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہتے۔ ایک دن تکیے سے ٹیک لگائے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کھلا قرآن پاک ان کے سینے سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے دادا جی سے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنا سیکھا۔ اپنے ابا جی عبدالحمید نظامی سے محنت اور دیانت سیکھی اور زندگی بھر حقوق العباد کے لیے جدوجہد کرتا رہا۔ تاریخ اسلامی کے بغور مطالعے سے بھی یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق عبادات کا مقصد ایسے صالح معاشرے کی تشکیل تھا جس کے افراد متقی ہوں۔ مسلمان عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر توجہ دیتے ہیں، مگر ان عبادات کا عکس سماج پر دکھائی نہیں دیتا۔ عبادات کی اہمیت مسلمہ ہے، مگر شاید ان میں روح باقی نہیں رہی۔ مسلمان معاملات حقوق العباد کو بھول چکے ہیں۔ رب تعالیٰ نے روز قیامت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا حساب لینا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کے تمام افعال و اعمال دینی احکامات کے تابع ہیں، گویا دنیاوی معاملات بھی شرعی احکامات کی حدود میں رہتے ہوئے طے کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نامور مورخین اور مذہبی اسکالرز نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاندار، بلند پایہ اور یادگار کتب تحریر کی ہیں، جن میں واقعات کی تفصیل زیادہ ہے اور معاملات کا بیان بہت کم ہے۔ زیر نظر کتاب میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر رفیق اعلیٰ کی جانب سفر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی، سیاسی اور گھریلو معاملات کو دلچسپ اور عام فہم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ قارئین کو کتاب کے ہر باب میں واقعات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کے بارے میں ارشادات اور معاملات بھی پڑھنے کو ملیں گے۔ یہ کتاب مکمل سیرت ہے اور حقوق العباد کا آئینہ بھی، نیز اسے فرقہ واریت اور ہر قسم کے تعصب سے بالادار ہو کر تحریر کیا گیا ہے۔ میں خدائے وحدہ لا شریک کا احسان مند اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قارئین کرام، آپ بھی معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر کے نہ صرف دین اور دنیا سنوار سکتے ہیں، بلکہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ کتاب اپنے احباب کو بطور ہدیہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل رب تعالیٰ کی نگاہ میں بھی پسندیدہ ہوگا، جس نے ہر مسلمان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا حکم دے رکھا ہے۔
باب نمبر 1 عربوں کی حالت۔ مورخین ظہور اسلام سے پہلے عربوں کے زمانے کو دور جاہلیت کا نام دیتے ہیں، لیکن موجودہ زمانے کے عرب ممالک دنیا کے امیر اور طاقتور ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس تیل کی دولت ہے۔ دنیا عرب ملکوں سے خوشگوار اور دوستانہ تعلقات کی خواہش مند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جزیرۃ العرب کا زیادہ تر علاقہ صحراؤں پر مشتمل تھا، جہاں ریت کے بگولے اڑتے تھے۔ البتہ جنوبی عرب کے علاقے مونسون بارشوں کی وجہ سے زرخیز تھے۔ جزیرہ نماء عرب موجودہ سعودی عرب، یمن، عمان، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر اور بحرین کے علاقوں پر مشتمل تھے۔ اس وقت کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ ان غیر آباد اور غیر مہذب علاقوں اور قبائل میں سے کوئی نیا مذہب ظہور پذیر ہوگا جو ان وحشی قبائل کو اس قدر مہذب بنا دے گا کہ یہ دنیا پر حکمرانی کرنے لگیں گے۔ اسلام سے قبل عرب بت پرست تھا۔ لات، منات اور عزا ان کے مقبول بت تھے، جبکہ سب سے بڑا بت ہیبل کعبے کی چھت پر نصب تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں پر خدا کا تصور بھی موجود تھا۔ ان کا خیال تھا کہ بت ان کے لیے خدا کے قریب ہونے کا وسیلہ ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، لوگوں سے کہہ دیں، سن لو، اطاعت و بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن کفار نے اللہ کے سوا بتوں کو دوست بنا رکھا ہے وہ اپنی بت پرستی کے جھوٹے جواز کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے۔ گویا اس طرح عرب کھلم کھلا شرک میں مبتلا تھے۔ وہ سورج، چاند، ستاروں، پتھروں اور آگ کی پرستش بھی کرتے تھے۔ دور جاہلیت کے عربوں میں نصرانیت، یہودیت، مجوسیت اور عیسائیت پر یقین رکھنے والے قبائل بھی موجود تھے، تو دین حنیف یعنی دین ابراہیمی کے قائل بھی موجود تھے۔ البتہ انہیں یہ علم نہ تھا کہ دین ابراہیمی کیا تھا اور اس کے مطابق خدا کی عبادت کس طریقے سے کی جاتی تھی۔ الہامی کتب محفوظ نہیں تھیں اور ان میں اس قدر تحریف کی جا چکی تھی کہ اصل اور نقل میں امتیاز ناممکن تھا۔ ہر دین کی بنیاد صلاۃ اور زکوٰۃ کے نظام پر رکھی گئی تھی، لیکن اس کے متعلق معلومات بہت کم تھیں۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی بت کے سالانہ میلے میں ورقہ بن نوفل، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بھائی، عبداللہ بن حجش، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، عثمان بن الحویرث اور زید بن عمرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، شریک تھے۔ ان کے دل میں اچانک خیال آیا کہ یہ کیا بیہودہ پن ہے، ہم ایک پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ان سب کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا اور وہ دین ابراہیم کے متلاشی تھے۔ عرب کے باشندے خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے، احرام باندھتے، کعبہ کا طواف کرتے اور قربانی دیتے تھے، لیکن ان میں موت کے بعد حیات کا تصور نہیں تھا۔ عرب زیادہ تر تجارت پیشہ تھے، ان کے تجارتی قافلے دوسرے ملکوں میں بھی جاتے۔ جزیرۃ العرب ایک معروف تجارتی روٹ تھا۔ عرب کے بدو اور اونٹ اس تجارتی روٹ پر مال کی ٹرانسپورٹ کا واحد ذریعہ تھے۔ چنانچہ دیگر ممالک کے لوگ صحراؤں میں سفر کے عادی نہ تھے، لہٰذا ان کا انحصار عربوں پر تھا۔ گرم مسالے، کالی مرچ، سونڈ، ہاتھی دانت، خوشبودار جڑی بوٹیاں اور ریشمی کپڑے اہم تجارتی اشیاء تھیں۔ سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلے روانہ ہوتے تھے، جن کی حفاظت کے لیے مسلح افراد ہمراہ ہوتے۔ مکہ میں سالانہ تجارتی میلے بھی لگتے تھے۔ صنعت اور زراعت بہت کم تھی، بھیڑ بکریاں چرانا معمول کا کام تھا۔ عرب خانہ بدوش طرز زندگی کے عادی تھے، جہاں سبزہ اور پانی ہوتا ڈیرا ڈال لیتے۔ سیاسی اور سماجی حالت دگرگوں تھی، معاشرہ زوال پذیر تھا، اضطراب اور انتشار کی کیفیت نمایاں تھی، لوگ آقا و غلام اور حاکم و محکوم میں تقسیم تھے۔
ڈاکہ زنی اور قتل و غارت گری عام تھی۔ عدالت اور قانون کا کوئی تصور نہ تھا۔ اظہار بیان کی آزادی نہیں تھی۔ عرب انسانی حقوق سے بھی ناآشنا تھے۔ انسان اپنے مقام سے اس حد تک گر چکا تھا کہ اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کچھ شعور نہ تھا۔ عبادت کی جگہ رسوم اور زہد کی جگہ ریاکاری نے لے لی تھی۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قرآن میں ارشاد ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو یہ سنتے ہی اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا کہ اس بری خبر کے بعد اب کیا کسی کو منہ دکھائے۔ پھر سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو پالے پوسے یا پھر اسے مٹی میں دبا دے۔ بے شک وہ بہت برا فیصلہ کرتے تھے۔ عرب کے وحشی عورتوں اور بچوں کو اغوا کر کے فروخت کر دیتے۔ جنگ کے بعد لاشیں مسخ کر دیتے، ان کے ناک اور کان کاٹ کر اپنے گلے کا ہار بناتے، قیدیوں کو زندہ جلا دیتے، وحشی اس قدر کہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر بھون اور کھا لیتے۔ غلام اور لونڈیاں رکھنے کا رواج عام تھا۔ عرب 2 سگی بہنوں سے شادی کر لیتے اور بیک وقت کئی بیویاں رکھتے۔ مرحوم باپ کی بیویاں بیٹے کو وراثت میں مل جاتی، جن سے وہ سگی ماں کے سوا نکاح کر لیتا۔ عورت آزادی سے اپنے پسند کے مرد کو نکاح کا پیغام بھیج دیتی۔ سود خوری، شراب نوشی اور زناکاری عام تھی۔ مزدور اور کسان سود خوروں کے شکنجے میں پھنسے رہتے تھے۔ عربوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا۔ شاعری کا شوق بھی عروج پر تھا۔ امراؤ القیس عرب کا معروف شاعر تھا۔ عرب شاعر اپنے معشوق کی تعریف کھل کر کرتے اور غیر اخلاقی حرکتیں تفصیل سے بیان کرتے۔ عرب لوگ جاہلیت کے باوجود سخاوت، مہمان نوازی، ایفائے عہد، خودداری، عزت نفس اور بردباری کی خصوصیات بھی رکھتے تھے۔ جنگ کے دوران جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے، جبکہ تکلیف میں تحمل اور برداشت سے کام لیتے۔ زیادتی کا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ اور قبیلے کے کمزور افراد کی حفاظت اور کفالت کرتے۔ مجموعی طور پر عرب معاشرہ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ اصولوں پر قائم تھا، لہٰذا پیداوار کی تقسیم غیر منصفانہ تھی۔ اسی باعث استحصال، محکومی، بھوک، ننگ، سود خوری، افلاس، بدامنی، شراب نوشی، زناکاری اور غلامی جیسی کمزوریاں خاصی نمایاں تھیں۔ قرآن کے مطابق عربوں قریش میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو گھر کے دروازے سے باہر نکلنے کے بجائے پچھلی دیوار کود کر یا دیوار میں کھڑکی بنا کر نکلتے تھے۔ اسی طرح حج سے واپسی پر بھی گھر کے عقب سے داخل ہوتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رب ان کی اس نیکی سے خوش ہوتا ہے، مگر رب نے اس رسم کو نیکی تسلیم کرنے سے انکار کیا اور فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور اپنی رب کی ناراضگی سے بچو۔ ارشاد ربانی ہے، تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو تو ممکن ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ عرب میں کوئی مرکزی نظام نہ تھا، نہ عدالتی نظام، انتظامی ڈھانچہ تھا، نہ معاشیات کا شعبہ۔ غیر ممالک سے بھی تعلقات نہیں تھے۔ ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کو مصائب سے بچانے کا کوئی بھی بندوبست نہ تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج تھا۔